تھا وہ نسو، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے، اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں۔ ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تخریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں۔ اگر عام ڈائلاگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، الا هو رابعهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا، ولا ادنی من ذلک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ولا اکثر، اس سے زائد ہو تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے، ہوا معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے؟ یہ آیت جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے، آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ اسی شے کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے۔ یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی آپس میں میٹنگیں کرتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں، زیادتیوں کی کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی۔ یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاذ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے۔ پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے، کیا ضرورت تھی یہ چھیڑ چھاڑ کیوں کی قریش کے ساتھ، کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی۔ لہذا ان کے اوپر جو شاخ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء ہی میں یہ مضمون آیا تھا، تحیہ۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیاک اللہ، حیاتی ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے، طویل کرے، اچھی زندگی دے۔ تو اس طرح کی بات ہے، لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگز ہیں وہ السلام علیکم، لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم السلام علیکم، سام کی معنی موت ہے، اے نبی آپ پر موت پڑے، اے مسلمانوں تم پر موت پڑے۔ لہذا
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اب دیکھیے نفسیاتی بات ہے. دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لولا يعذبنا الله بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول نہیں ہے. اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوراً ہماری زبانیں کھینچ لیتا اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک شرارت کی، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استہزاء کا بھی برداشت نہ کرتا. حسبہم جہنم، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، موزوں ہے. یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، علیحدہ جا کر بات کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ، یا رسول کی مخالفت، رسول کے احکام کی نافرمانی کی، یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین کرو، صدقہ و خیرات کی تلقین کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کیا جائے گا. اِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. ظاہر بات ہے کہ نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر، تو تب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا. اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا 3-4 آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں، تو خام خواہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہوتا ہے. کبھی کبھی خاص طور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے، اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حزن سے دو چار ہوں، دلگیر ہوں، دل گرفتہ ہوں. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر. اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ، یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے.